أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بھیجیں بر محمد. اعلانات کچھ زیادہ آ گئے ہیں. ایک مرد مومن کی صحت کے لیے دعا کی التماس ہے کہ عباس حیدر صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں، کوما میں ہیں، ان کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں. طفیل محمد وآل محمد علیہ السلام نے صحت عطا ہو. مجلس کا اعلان ہے کہ 25 محرم کو امام باڑہ سوداگر میں شب میں 8 بجے منعقد ہوگی، جس کو جناب فیروز عباس صاحب قبلہ بنارسی خطاب فرمائیں گے. شرکت کی التماس ہے. اعلان کجن صاحب کی طرف سے ہے. 25 محرم کو امام باڑہ سوداگر، یہ جوہری محلے میں امام باڑہ ہے. اتنا آپ حضرات بلند نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. سورہ فاتحہ کی التماس ہے. کاظمی بیگم بنت فدا حسین، کنیز رباب بنت ساجد حسین، عالم علی ابن مراد علی، بشیر حسین ابن بشارت حسین. اسی طرح سے جاوید حسین صاحب کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی التماس ہے. 13 محرم کو 7 بجے شب بمقام میراج حسین صاحب لال مسجد کے سامنے ایک بڑی سطح منعقد ہوگی، جس میں میرا یہ بیان ہوگا. 13 محرم کو 7 بجے شب کا یہ اعلان ہے. ایک صلوات بھیج دے بر محمد وآل محمد. ابھی تک جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ صرف تبرکن وہ تلاوت ہوتی رہی. ابھی تک آیت کے اوپر بیان کرنے کا موقع مجھے نہیں ملا ہے. ابھی تو صرف تمہید چل رہی ہے. صرف ابھی تو خالی انٹروڈکشن چل رہا ہے اور آیت کے اوپر بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور یہ آیت ایسی ہے یا جو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر پوری زندگی بھی اگر بولا جائے تب بھی زندگی ختم ہو جائے گی مگر موضوع ختم نہیں ہوگا. وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی انسانیت کے لیے خدمتیں. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ پوری زندگی اگر اس پر بات کی جائے اور پوری زندگی اگر گفتگو کی جائے تب بھی زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن موضوع ختم نہیں ہوگا اور موضوع پر پوری بات اور گفتگو نہیں ہو پائے گی. لہذا اسی موضوع کو چند مجلسوں میں عرض کرنا ہے. زندگی حیات رہی تو انشاءاللہ اگلے سال بھی یہی موضوع رہے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی اگر پڑھا جائے اس کے اوپر تب بھی کم ہے. آپ دیکھیں خاص طور سے جو پہلو میں نے ابھی اختیار کیا ہے، ورنہ تو اخلاقیات اگر دیکھ لیں، سیاست دیکھ لیں، دنیا کا ہر پہلو دیکھیں تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات نہ ہوں، ان کی زندگی نمونے عمل نہ ہو. لیکن میں نے جو فی الحال جو اس وقت میں نے عرض کیا ہے وہ علمی پہلو، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو علم کا زمانہ ہے اور علم کی ترقی کا زمانہ ہے اور سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے. دوسرے مذاہب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں یہی بنیادی فرق ہے کہ دوسرے مذاہب میں علم کا حاصل کرنا منع ہے، اسلام میں واجب ہے.
اب اسی سے آپ اندازہ فرق کا اندازہ کر لیجیے کہ دوسرے مذہب علم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں اور اسلام کہہ رہا ہے کہ تم علم حاصل کرو، ہر مرد ہر عورت، اور اس پر فرض ہے اور واجب و لازم ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں۔ اسی لیے ہمارا کہنا ہے کہ چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ دوسرے صحف ابراہیمی ہو، دوسرے صحیفے ہوں یا دوسرے مذاہب ہوں، ان میں سب میں تحریف ہوئی ہے، ان سب کو مسخ کر دیا گیا ہے، زمانے کے لحاظ سے اس میں اضافے ہوئے ہیں، اس میں کمی کر دی گئی ہے، انہیں اپنے مقصد کے لحاظ سے، اپنے غرض کے لحاظ سے، اپنے فائدوں کے لحاظ سے جو انبیاء کے تعلیمات تھے ان کو مسخ کر دیا، ان کو بگاڑ دیا، ان کو ختم کر دیا۔ لیکن صرف اور صرف اسلام ایسا ہے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا، جو آل رسول کے ذریعے سے پہنچا ہے، ویسے ہی آتھینٹک ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ صلوات بھیج دے بر محمد۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ جناب آدم کو جو نبوت ملی وہ علم کی بنیاد پر، جو نیابت الہیہ ملی وہ علم کی بنیاد پر، جو خلافت ملی وہ علم کی بنیاد کے اوپر، جو فرشتوں پر ملائکہ پر برتری ملی وہ علم کی بنیاد، علم کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا کمال علم ہے، بہترین صفت علم ہے، اور بلکہ بہترین عبادت تحصیل علم ہے۔ اب ظاہر کہ تھوڑا سا موضوع کل بھی تھوڑا سا موضوع خشک ہو گیا تھا، میں نے تو بہت سہل کر کے پیش کیا تھا اسے بہت سہل کر کے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ بچوں جوانوں کو شکایت ہوئی کہ صاحب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ تو بڑی مشکل منزل یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی علمی موضوع کسی مجلس سے پیش کرنا اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اب آپ ہی کچھ چٹکلے سنا دیجئے اور کچھ اسی طرح کی 2-4 باتیں کر دیجئے، بس وہ مجلس ختم ہو گئی، سب مجمع بھی خوش، بچے بھی خوش، جوان بھی خوش، سب۔ کوئی علمی موضوع اب چھیڑنا بہت مشکل ہو گیا۔ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے علمی موضوعات ممبر پر آتے تھے، لیکن اب بڑی مشکل ہو گئی ہیں۔ لیکن بہرحال میں کوشش میری یہ رہتی ہے، کوشش کہ اگر کوئی سخت بات بھی ہو، ثقیل بات بھی ہو، تو اس کو بہت آسان کر کے، بہت سہل کر کے پیش کیا جائے۔ میری کوشش رہی تھی، میں نے کہا پوری کتابوں کا خلاصہ میں نے آدھے گھنٹے میں پیش کیا تھا، جو پوری کتابیں بچپنے میں کبھی پڑھی تھی فصاحت و بلاغت کے موضوع پر، اس کا ایک خلاصہ، ایک جسٹ چند جملوں میں پیش کیا تھا، اور کوشش کی تھی بہت سہل انداز سے پیش ہو۔ بہرحال لیکن وہ بھی بہت اہم موضوع تھا، کیونکہ بہت سے بزرگوں نے ہم سے کہا کہ آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ فصاحت و بلاغت ہے کیا چیز۔ بہت سے بزرگوں نے بات کہی کہ آج معلوم ہوا جو بچپنے سے سنتے چلے آ رہے تھے، بچپنے سے سنتے چلے آ رہے تھے کہ فصاحت ہے اور بلاغت ہے، آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ فصاحت و بلاغت ہے کیا چیز۔ پہلی مرتبہ ہمیں معلوم ہوا کہ فصاحت کیا چیز ہے اور بلاغت۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ تو بہرحال وہ موضوع بھی بہرحال بزرگوں کے لحاظ سے تو بہت ہی اہم موضوع تھا کہ جو میں نے عرض کیا۔ آپ دیکھیں کہ کائنات اس وقت پوری دنیا میں جو بھی علم ہے وہ طفیل ہے محمد و آل محمد۔ جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ علم وہ ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہر سائنسدان جو ہے وہ دوسرے سائنسدان کی تکذیب کرتا ہے، ہر سائنسدان جو ہے وہ دوسرے سائنسدان کی تھیوری کو رد کرتا ہے، اس کی تھیوری اس وقت تک آگے بڑھتی ہی نہیں جب تک کہ پہلے والی تھیوری رد نہ ہو۔ جب تک پہلے والے کی تکذیب نہ کی جائے، جب تک پہلے والے کو جھوٹا نہ قرار دیا جائے، اس وقت تک دوسرا سائنسدان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو سائنس پوری توجہ، سائنس کی تاریخ ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو جھٹلایا ہے۔ پڑھا لکھا مجمع سامنے، سائنس کی تاریخ ہی یہی ہے
کہ ایک دوسرے کو جھٹلا دیا ہے تب آگے بڑھے ہیں، اور مذہب کی تاریخ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تصدیق کی ہے تب آگے بڑھے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی نبی نے آ کر کہا ہو کہ پہلا نبی غلط بول رہا تھا، میں صحیح بول رہا ہوں، اب میری تبلیغ صحیح ہے؟ اس کی تبلیغ صحیح نہیں تھی، میری تبلیغ صحیح ہے۔ اس کی بات صحیح نہیں تھی بلکہ میری بات صحیح ہے۔ بلکہ ہر آنے والا نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہوا، تائید کرتا ہوا، ہر آنے والا امام پچھلے امام کی تائید کرتا ہوا، تصدیق کرتا ہوا۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ کیونکہ یہ علوم الہیہ کے حامل ہیں، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہاں کوئی غلطی کا امکان نہیں، یہاں کوئی بھول چوک کا امکان نہیں، یہاں کسی قسم کی کوئی خطا کا امکان نہیں۔ اب ظاہر کہ یہ بھی زیادہ موضوع ثقیل ہو جائے گا بھائی، کیا کیا جائے کہ ہمارا علم جو ہے وہ اکتسابی ہے، ہمارا علم جو ہے وہ اکتسابی ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، ارسطو کیوں نہ ہو، افلاطون کیوں نہ ہو، نیوٹن کیوں نہ ہو، آئنسٹائن کیوں نہ ہو، کوئی نہ ہو، سب کا علم جو ہے وہ اکتسابی ہے، حاصل کیا ہوا علم ہے۔ جو علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، اس میں خطا ہوتی ہے، اس میں بھول چوک ہوتی ہے، کیونکہ جو واسطوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ کل اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، کیونکہ آج ایک دم سے ذہن میں خیال آیا، لہذا تفصیل ذہن میں نہیں ہے، اس لیے ہلکا سا اشارہ میں کر رہا ہوں کہ جو علم واسطوں سے آتا ہے تو ایک واسطہ بھی غلط ہو گیا تو علم غلط ہو جائے گا، ایک واسطہ بھی غلط ہو گیا تو علم غلط ہو جائے گا، نتیجہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن جو علم براہ راست بارگاہ الہی سے ملتا ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اس میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لہذا سائنسداں غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کسی امام سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کسی نبی سے کبھی کوئی غلطی نہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد وعلیہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی سہل کر کے اس موضوع کو پیش کیا جائے، کوشش کی جائے کہ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو پیش کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ خطا اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا ہے اس سے کسی خطا کا امکان نہیں، اس سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، فرض کیجیے معلوم ہم نے اشتہار دیکھا کہ فلاں ٹی وی جو ہے وہ فلاں کمپنی نے ایجاد کیا ہے، اور فلاں معلوم فریج جو ہے فلاں کمپنی سے نہیں آیا ہوا ہے، یا فلاں واشنگ مشین جو ہے فلاں کمپنی سے آئی ہوئی ہے۔ ہم نے اشتہار دیکھا، ہم پہنچ گئے وہاں پر، پوری توجہ، بہت سنجیدہ موضوع اور بہت آسان مثال کے ذریعے سے، تاکہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بات کو سمجھ جائے، پوری توجہ رہے۔ ہم پہنچے وہ اشتہار دیکھ کر دکان کے اوپر کہ بھائی فلاں کمپنی کی ہم نے یہ اشتہار دیکھا ہے، دادا مجھے وہ مشین چاہیے۔ اب کوئی بھی چیز ہو، فریج بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی ہو سکتی ہے، واشنگ مشین بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے لا کر دے دیا کہ بھائی یہ ہے واشنگ مشین، یہ لیجیے، یہی اسی کا اشتہار آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد جب اس نے وہ مشین دی تو اس سے ایک چھوٹی سی کتاب بھی دی ساتھ، ایک چھوٹا سا کتابچہ دیا جس کو کہا جاتا ہے مینول، جس کو کہا جاتا ہے مینول۔ بھئی یہ کتاب کیوں دے رہے ہو؟ کہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ اس مشین کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس مشین کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کے استعمال کے طریقے کیا ہیں، اس کی حفاظت کیسے ہو۔ یہ آپ کو اس مینول کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، کتابچے کے ذریعے سے مل جائے گا۔ آپ نے جیسے ہی وہ کتاب لی تو ظاہر کہ خریدنے والا پڑھا لکھا تھا، تو اس نے جیسے کتاب لی تو اس نے کہا بھائی آپ نے کچھ غلطی کر دی ہے۔ کیا غلطی؟ کیسی غلطی؟ کہا یہ مشین کسی اور کارخانے کی ہے اور یہ کتابچہ جو آپ دے رہے ہو یہ کسی اور کارخانے کا ہے۔ توجہ رہے، یہ مشین جو آپ نے دی یہ کسی اور کارخانے کی ہے، اس پر کسی اور کمپنی کا نام لکھا ہوا، اور جو آپ نے مینول دیا اس پر کسی اور کمپنی کا نام لکھا ہوا۔ لہذا یہ جہاں جس کمپنی کی مشین ہے کتاب بھی وہی کی ہونا چاہیے۔ یہ جس کمپنی کی مشین ہے کتاب بھی وہیں سے ہونا چاہیے، کتابچہ بھی وہیں سے ہونا چاہیے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر مشین کسی اور کارخانے کی اور کتاب کہیں اور کارخانے کی
تو پھر وہ کتاب اس مشین کے کام نہیں آ سکتی. ضروری ہے کہ جس کارخانے کی بنی ہوئی مشین ہو اسی کمپنی کی طرف سے کتاب بھی ہونا چاہیے. توجہ رہے. اور جتنی مشین پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی، توجہ رہے، جتنی مشین پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی وہ مینول زخیم ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ مینول، وہ کتاب جو ہے وہ زخیم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اگر مشین بہت باذوق مجمع سامنے ہے، میں نے بہت آسان مثال کے ذریعے سے ایک مشکل چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنی وہ مشین پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی وہ مینول، وہ کتاب زخیم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اگر مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہے تو کمپنی والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے. اگر بہت زیادہ پیچیدہ مشین ہو گئی تو اب کمپنی والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ کچھ ماہر فن بھی معین ہیں، کچھ ماہر فن انجینئر وہ بھی معین ہوتے ہیں. یہ کتاب بھی لے جائیے اور دیکھیے یہ جو مشین آ رہی ہے ہمارا آدمی آ کر فٹ کرے گا اس کو، جو ہمارا انجینئر ہے وہ آ کر اس کو فٹ کرے گا، آپ کو استعمال کا طریقہ بتائے گا، آپ کو حفاظت کے طریقے بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے تو کتاب کافی نہیں ہوتی، تو کتاب کافی نہیں ہوتی. ضرورت ہے کچھ ماہرین فن بھی ہو جو کتاب کو بھی سمجھائیں، مشین کو بھی سمجھائیں. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس کارخانے کی بنی مشین ہوتی ہے کتاب بھی وہیں سے ہوتی ہے، کتاب بھی وہیں سے ہوتی ہے. تو ہم کس کارخانے کے بنے ہوئے ہیں؟ بس جس کارخانے کے ہم بنے ہوئے ہیں کتاب بھی وہی کی ہوگی اور ماہرین فن بھی وہی سے آئیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. کسی کمپنی سے آپ نے کوئی مشین خریدی تو اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ بھئی ہمارے ہی کارخانے سے آئے گا انجینئر، اور آپ نے اگر کسی اور کارخانے سے بلا لیا تو مشین کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، وہ مشین کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. بھئی جہاں سے خریدی ہے اسی کارخانے ہی سے ماہر فن آئے گا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ جس کارخانے کی مشین ہوتی ہے کتاب بھی وہی کی ہوتی ہے، ماہر فن بھی وہی کے ہوتے ہیں. ہم کس کارخانے کے بنے ہوئے ہیں؟ بس جس کارخانے کے ہم بنے ہوئے ہیں کتاب بھی وہی سے ہوگی، ماہرین فن بھی وہی سے ہوں گے. ہم کارخانے قدرت کے بنے ہوئے، ہم اللہ کے کارخانے کے بنے ہوئے، لہذا کتاب بھی وہیں سے ہوگی، ماہرین فن بھی وہیں سے ہوں گے. کتاب کا نام ہے قرآن مجید، ماہرین فن کا نام ہے محمد و آل محمد. یاد رکھیں، میں نے عرض کیا کہ اگر مشین بہت زیادہ پیچیدہ ہو تو پھر کتاب کافی نہیں ہوتی بلکہ ماہر فن بھی بھیجے جاتے ہیں. تو مجھے اتنا بتا سب سے پیچیدہ مشین کون سی ہے؟ سب سے پیچیدہ مشین خود انسان ہے. سب سے پیچیدہ مشین خود انسان ہے. میں مثال پیش کر دوں اور بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی بھی مشین ہو، ہندوستان کے انجینئر ٹھیک نہیں کر سکے، معلوم ہے کہ امریکہ سے بلا لیے گئے. امریکہ والے ٹھیک نہیں کر سکے، جرمنی سے بلا لیے گئے. جرمنی والے ٹھیک نہیں کر سکے، جاپان سے بلا لیے گئے. معلوم کہیں نہ کہیں سے آ کر ان انجینئرز نے اس پیچیدہ مشین کو ٹھیک کر دیا، درست کر دیا، کام کرنے لگی. لیکن ایک مشین ایسی پیچیدہ ہے، ایک دیکھیے محاورہ بھی اور حقیقت بھی، لکھنؤ کا مجمع ہے،
محاورہ بھی اور حقیقت بھی. ایک مشین ایسی پیچیدہ ہے کہ کبھی اگر ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے. پوری توجہ رہے. ایک مشین اتنی پیچیدہ ہے کہ کبھی ایک اسکرو بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تو لاکھ کوشش کیجیے پوری زندگی ڈھیلا ہی رہتا ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پیچیدہ مشین کا نام خود انسان. سب سے پیچیدہ مشین لیے خود انسان. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب پیچیدہ مشین بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کمپنی والے کتاب کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ ماہرین فن بھی ساتھ بھیجے جاتے ہیں کیونکہ اتنی پیچیدہ مشین ہے. اسی لیے کارخانے قدرت نے کتاب کو کافی نہیں سمجھا بلکہ ساتھ ہے ماہرین فن بھی بھیجے. وہ ماہرین فن محمد و آل محمد علیہ السلام. توجہ رہے صاحبان فہم تشریف فرما ہے. اب دیکھیں اسی مثال کو بس 1 منٹ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. فرض کیجئے میں وہاں سے واشنگ مشین لے کر آ گئے اور اس کے بعد اس کو گھر میں لا کے نصب کر دیا گیا. انجینئر جو تھے وہ نصب کر کے چلے گئے. 2-4 دن تو وہ ٹھیک چلتی رہی اور اس کے بعد معلوم ہے 1 ہفتے بعد اس میں کچھ کھڑپڑ ہونے لگی. ذرا اٹک کے چل رہی ہے, ذرا سا رک کے چل رہی ہے. تو اس کا مطلب وہ جو کتابچہ تھا اس کے اوپر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو تو آپ اس نمبر پر فون کر دیجیے گا, ہمارے یہاں سے کوئی آدمی کوئی انجینئر ٹھیک کرنے کے لیے آ جائے گا. جب دیکھا اس میں کچھ کھڑپڑ ہو رہی ہے تو ہم نے کہا کچھ زیادہ خراب نہ ہو جائے, لہٰذا جلدی سے فون کر دیا جائے تاکہ آج جو تھوڑی بہت خرابی ہے وہ اس پہ دور کر دی جائے. لہٰذا جب ہم فون کر دیا ان کا فلاں وقت ہمارا آدمی جو ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا. وہ انجینئر آیا, ہم لے کر گئے, اس مشین کو ٹھیک کرنا شروع کیا. اس مشین کو ٹھیک کرنا شروع کیا تو عجیب بات ہوئی, بجائے ٹھیک کرنے کے اور خراب کر دیا. بجائے ٹھیک کرنے کے اس کو اور خراب کر دیا. پہلے تو تھوڑی بہت رک کے چلتی بھی تھی اور تو بالکل ہی جام ہو گئی, اب چلی نہیں رہی ہے. مجھے اتنا بتائیے کہ ری ایکشن کیا ہوگا ہمارا. پوری توجہ رہے. بہت سنجیدہ پہلو, بہت آسان گفتگو میں, بہت آسان مثال کے ذریعے سے ایک بہت سنجیدہ موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں. اب اس کو ٹھیک کرنے کی جب آیا وہ تو بجائے ٹھیک کرنے کو اس نے اور خراب کر دیا. پہلے رک کے چلتی بھی تھی, اب تو بالکل ہی جام ہو گئی. تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ فوراً اسی نمبر پر فون کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں ہوگا ہمارا. اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں ہوگا ہمارا کہ ارے کس کو بھیج دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, کس کو بھیج دیا. ارے بجائے ٹھیک کرنے کا اور خراب کر دیا اس نے. کس کو بھیج دیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی بھیجا ہوا آئے اور اگر وہ کوئی غلطی کرے تو یہ غلطی سے اس کی نہیں ہوتی ہے, حقیقت میں بھیجنے والے کی ہو جاتی ہے کہ تم نے اس نالائق کو بھیجی کیوں دیا جس کو کچھ نہیں آتا تھا. اس نے بجائے ٹھیک کرنے کے اور خراب کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی آئے, اگر وہ کوئی غلطی کرے تو یہ غلطی صرف اس کی نہیں رہتی ہے بلکہ اس تک پہنچ جاتی ہے کہ جس نے بھیجا ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کبھی غلطی نہیں کرتے. ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, ان سے کوئی خطا نہیں, ان سے کوئی بھول چوک نہیں. کیونکہ اگر وہ غلطی کر دیں تو فوراً انسان کہے گا پالنے والے کن کو بھیج دیا. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد والے. اسی کو عصمت کہتے ہیں.
اسی کو عصمت کہتے ہیں، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، اگرچہ مسلمانوں میں اختلاف ہے اس بات پر، اس موضوع پر نہیں عرض کرنا ہے، بس ہلکا سا اشارہ، مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ اکثریت کی مانتی ہے کہ ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں، جس طرح ہم بھول جاتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی گناہ کرتے ہیں، جس طرح سے ہم خطا کار اس طرح سے وہ بھی خطا کار ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ بھائی اگر بہت زیادہ آپ کو ضد ہے تو بڑا بھائی تو ہم مان سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا کوئی درجہ ہم نہیں دے سکتے۔ ایک سلوات بھیج دے بر محمد وآلہ۔ لیکن آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آیا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو اگر اس نے کوئی غلطی کی، اگر اس نے کوئی خطا کی تو یہ اس کی خطا نہیں ہوگی بلکہ وہاں تک پہنچ جائے گی کہ جس نے بھیجا ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے ہوتے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی گناہ نہیں، ہر نجاست سے پاک و صاف، توجہ رہے، ہر نجاست سے پاک و صاف ہوتے ہیں، کیونکہ جو خود نجس ہو وہ نجاست میں اضافہ تو کر سکتا ہے، کسی نجس کو پاک نہیں کر سکتا۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ بس ایک قرآنی مثال پیش کر دوں، ایک قرآن مجید سے مثال پیش کر دوں تاکہ کسی مسلمان کو انکار کی جرت نہ رہ سکے۔ بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی نبی معصوم ہے کہ نہیں ہے، انکار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، نہیں کوئی حرج نہیں، نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، گناہ کرتا رہے نبی رہے گا، گناہ کرتا رہے رسول رہے گا، اس کی رسالت و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ نہیں، غلط ہے، غلط، ناممکن ہے کہ اگر اللہ کا بھیجا ہے اور غلطی کرے کہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ قرآن مجید سے مثال پیش کر دوں تاکہ بات بالکل مستحکم ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم تشریف فرما ہے، جناب ابراہیم کے ماننے والے موجود ہیں، سامنے نمرود ہے اور نمرودی لشکر ہے۔ قدرت نے اب دیکھیے نمرودیوں کو مٹانے کے لیے کون سا لشکر بھیجا؟ مچھروں کا لشکر بھیجا نمرودیوں کو مٹانے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ نمرودی لشکر کے ناک میں گھل جاتے تھے اور بھیجے تک پہنچ جاتے تھے اور بھیجا ان کا ختم کر دیتے تھے۔ تڑپ کر مر گئے، نمرود بھی مر گیا اور سارے نمرودی بھی مر گئے، مچھروں کے ذریعے سے۔ وہ نمرود جو زمانے کی سپر پاور، جو زمانے کی سب سے بڑی طاقت، قدرت نے مچھروں کے ذریعے سے مارا۔ قدرت کا نظام ہی یہی ہے کہ ہمیشہ مغروروں کا سر جو کچلا ہے وہ کمزوروں کے ذریعے سے کچلا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد بڑی طاقتوں کو جو ذلیل کیا ہے وہ چھوٹی طاقتوں کے ذریعے سے ذلیل کیا ہے، چھوٹی طاقتوں کے ذریعے سے انہیں شکست دی ہے۔ حقیر سے مچھر، اور کہاں وہ نمرود، اس کا عظیم لشکر، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن میں اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ مچھر تھے ظاہر جانور، جب مچھر ہے تو جانور ہے، جب جانور ہے تو عقل نہیں، پوری توجہ ہے، جب جانور ہے تو عقل نہیں ہے، جب عقل نہیں ہے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ جب نمرودی لشکر کو نقصان پہنچا رہے تھے تو وہیں پہ جناب ابراہیم بھی تھے، وہیں پہ ابراہیم کے ماننے والے بھی تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیم کے کسی ماننے والے کو نقصان پہنچا دیتے، ان میں سے کوئی ختم ہو جاتا، ان میں سے کوئی مر جاتا، لیکن بے عقل جانور تھا مگر غلطی نہیں کی۔
بہت باذوق مجمع میرے سامنے ہے، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، جانور ہے، بے عقل ہے، بے فہم ہے، ادراک نہیں، شعور نہیں، سمجھ نہیں، عقل نہیں، لیکن اس کے بعد بھی غلطی نہیں کی۔ دوسری قرآنی مثال کہ جس وقت ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا ہے کعبے کو ڈھانے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ ہاتھی، زبردست ہاتھی، خوشی کا سب سے بڑا جانور ہاتھی، وہ جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کائے کے لیے کعبے کو ڈھا دیں۔ اور قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، قرآن میں اعلان ہے کہ ابابیلوں کا لشکر آتا ہے، ابابیلوں کا لشکر آتا ہے، ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دبی ہوئی، اور جس میں اتنی طاقت تھی کنکریوں میں کہ جب ان ابابیلوں نے وہ کنکریاں ماری تو قرآن کہتا ہے کہ پورا لشکر ابرہہ کا چبایا ہوا بھوسا بن گیا، پورا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا۔ روایت کہتی ہے کہ ہاتھی کی پیٹھ پر جو کنکری پڑتی تھی تو پیٹھ کو توڑتی ہی زمین میں نزل ہو جاتی تھی، اتنی قوت تھی، اتنا فورس تھا اس ننھی سے کنکری میں کہ پورا ہاتھیوں کا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا۔ پھر یہی پر سوال ہو سکتا ہے، ابابیل ہے، پرندہ ہے، جانور ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ارے غلطی سے کہیں ایک کنکری کعبے پر پڑ گئی ہوتی، مجھے اتنا بتا دیجئے، غلطی سے جانور ہے تو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، غلطی سے کہیں ایک کنکری اگر کعبے پر پڑ گئی ہوتی تو کعبے کی عمارت بھی تباہ ہو جاتی، کعبے کی دیواریں بھی ٹوٹ جاتی، کعبہ بھی ختم ہو جاتا، معلوم جس مقصد سے آئے تھے وہ معاملہ ہی الٹا ہو جاتا، کعبے کو بچانے آئے تھے اور کعبہ ہی تباہ ہو جاتا، معاذ اللہ، اس کی عمارت بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن جانور ہے، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، مگر غلطی نہیں کی، توجہ رہے، مگر غلطی نہیں کی۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ اگر کسی بے عقل جانور کو بھی بھیج دیتا ہے تو جانور بھی غلطی نہیں کر سکتا، تو جب بے عقل جانور اس کا بھیجا ہوا غلطی نہیں کر سکتا تو رسول کیسے غلطی کرے گا، پھر امام کیسے غلطی کرے گا، تو اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کیسے غلطی کر دیں گے۔ ایک سلوات بلند آواز سے محمد بس توجہ رہے، بچے اور جوان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ قدرت نے کیا انداز اختیار فرمایا، اس زمانے کی سپر پاور، اس سے مقابلے کے لیے کوئی بڑی فوج نہیں بھیجی، کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں اللہ ڈائنوسارز کو دوبارہ زندہ کر دیتا۔ آج کے جوانوں کے لیے گفتگو ہے، جو ڈائنوسارز آج سے کروڑوں سال پہلے تھے، جن کے اب ڈھانچے ملتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا، جو ہاتھیوں سے کئی گنا بڑے، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے اور آ کے اپنے پیروں تلے ان ہاتھیوں کو کچل دیتے اور رون دیتے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ابابیلوں کے پنجوں ہی میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا، اتنی قوت پیدا کر دیتا کہ وہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتی، توجہ رہے، بڑی بڑی چٹانیں اٹھا لیتی اور وہ چٹانیں اٹھا کر ابرہہ کے لشکر پر ڈال دیتی اور پورا ابرہہ کا لشکر کچل جاتا اور پس جاتا۔ نہ اللہ نے ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا کیا، توجہ رہے، نہ ہاتھیوں سے بڑا کوئی جانور پیدا کیا، نہ ابابیلوں کے پنجوں میں اتنی قوت دی کہ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو اٹھا لیں، بلکہ جتنی ان کی فطری قوت تھی،
جتنی ان کی نیچرل طاقت تھی وہ اسی کے مطابق انہوں نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اٹھایا، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اٹھایا، لیکن قدرت نے ان کنکریوں میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ پورا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا۔ قیامت تک کے لیے درس ہے، قیامت تک کے لیے سبق ہے کہ دیکھو اپنی کمزوری نہ دیکھنا کبھی، باطل کی طاقت نہ دیکھنا کبھی، بلکہ اللہ کے بھروسے پر باطل سے ٹکرا جاؤ۔ ٹکرانا تمہارا کام، فتح دینا ہمارا کام۔ ٹکرانا تمہارا کام ہے، فتح دینا ہمارا کام ہے۔ آج پوری دنیا شیعوں کی دشمن ہے، حکومتیں شیعوں کی دشمن ہیں، ہر طرف قتل و غارت گری ہے، ہر طرف دشمنی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے خود جو میرے پھوپھیزاد بھائی ہیں مولانا حسن ظفر صاحب، انہی کی مجلس میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، اور اس میں انہی نے وہاں کے اوپر اس کی کلپ بھی آئی ہے، کلی کلپ اس کی آئی ہے کہ وہ بھی مجلس پڑھ رہے ہیں، مجمع ہے، اسی وقت ایک دم سے دھماکے کی آواز آتی ہے، لیکن مجمع اپنے یہاں پر جمع ہوا ہے، ذاکر بھی جمع ہوا ہے، پڑھنے والا بھی جمع ہوا ہے، عالم بھی جمع ہوا ہے، مجمع بھی جمع ہوا ہے۔ اگر لیڈر بھاگے گا تو مجمع بھی بھاگے گا، لہذا وہاں وہ بھی ممبر پر ہیں، پورا مجمع بھی جمع ہوا ہے، کیونکہ یہ بھاگنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ میدان جنگ میں قدم جمانے والوں کے ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد محمد۔ سازشیں ہوتی رہیں گی، سازشیں ہوتی رہیں گی۔ سب سے بڑی دشمنی اعضائے اہل بیت سے، سب سے بڑی دشمنی غم حسین سے ہے۔ غم حسین سے کیوں؟ ابھی مصائب تھوڑے سے دور ہیں لیکن کوئی تذکرہ آ گیا ہے۔ سب سے زیادہ دشمنی اعضائے اہل بیت سے، کیونکہ یہی اعضائے اہل بیت ہے جو ظالموں کے چہروں پر سے نقاب نوچ لیا کرتا ہے۔ اس لیے ہر ظالم کو اگر قد ہے اور دشمنی ہے تو غم امام حسین سے اور اعضائے اہل بیت سے ہے۔ لیکن میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دنیا کوشش کرتے تھک جائے گی، غم حسین بجائے گھٹنے کے بڑھتا رہے گا، کیونکہ معجزہ الہیہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ایک دکھیاری ماں کی دعا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بل آواز محمد۔ تو بہرحال وہی چند جملے آپ کے سامنے کہ اب یہاں پر ایک بات کہی جاتی ہے، کبھی کبھی ایران کے سلسلے میں بات کہی جاتی ہے کہ صاحب سپر پاور سے لڑ رہے ہیں، ایک طرف روس ہے، ایک طرف امریکہ ہے، صاحب کہاں چھوٹا سا ملک اور کہاں امریکہ اور کہاں امریکہ کی طاقت۔ تو میں کہوں گا کم از کم کسی مسلمان کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، کم از کم کسی مسلمان کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، اور قرآن پر ایمان رکھنے والے کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے۔ جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اسے جملہ نہیں کہنا چاہیے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اسے جملہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ فوراً جواب دیا جائے گا تو کہا جاتا ہے کہ کہاں ایران اور کہاں امریکہ، کہاں ایران اور کہاں امریکہ، فوراً کہا جائے گا کہ کہاں ابابیل اور کہاں ہاتھی، کہاں ابابیل اور کہاں ہاتھی، کہاں ابابیل اور کہاں ہاتھی، کہاں نندی سی کنکریاں اور کہاں ہاتھیوں کا لشکر۔ لیکن یہی بات درس دے رہی ہے، یہی واقعہ درس دے رہا ہے کہ بس اللہ پر بھروسہ کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤ، ہم اسی طرح سے فتح دیں گے جس طرح سے ابابیل کے لشکروں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز سے۔
بس موضوع بہت وسیع ہے، بڑی مشکل ہے میرے لیے، لیکن میں چاہوں گا کہ مختصر کر کے اور اختصار سے آپ کے سامنے رکھ کروں۔ علم جو دنیا میں پہنچا ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا ہے، سائنس جو دنیا تک پہنچی ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور سورس جو ہے وہ ذات الہیہ ہے۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ لکھنے پر مجبور ہوا، پوری توجہ رہے، ابن خلدون جیسا متعصب مورخ لکھنے پر مجبور ہوا کہ کسی سے بھی کوئی علمی بات جب ہم کو معلوم ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی، یہ حدیث کہاں سے معلوم ہوئی، یہ مسئلہ کہاں سے معلوم ہوا، تو فوراً کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے مجھ سے کہا، کوئی کہتا فلاں صحابی نے کہا، کوئی کہتا فلاں صحابی نے کہا، کسی سے پوچھو تو کہتا فلاں زوجہ رسول نے بتایا، کسی سے پوچھو تو کہتا فلاں تابعی نے بتایا۔ تابعی یعنی جو صحابہ کے بعد کی جماعت ہے وہ تابعی کہلاتے ہیں، فلاں تابعی نے بتایا۔ کسی سے پوچھا کہاں معلوم ہوا، کہا تبع تابعی نے بتایا، یعنی تابعین کے بعد جو سلسلہ ہے اس کو تبع تابعی کہتے ہیں، انہیں نے بتایا۔ تو ہر ایک اپنا الگ الگ سورس بتا رہا ہے، ہر ایک اپنا الگ الگ سورس بتا رہا ہے، مگر جب سلسلہ امامت میں کسی سے پوچھا، جب اہل بیت میں سے کسی سے پوچھا، جب اہل بیت میں سے کسی سے پوچھا تو ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بتایا، وہ کہہ رہا مجھ سے میرے باپ نے بتایا، اس نے کہا مجھ سے میرے باپ نے بتایا، اس نے کہا مجھ سے میرے باپ نے بتایا۔ سلسلہ پہنچا علی ابن ابی طالب تک، سلسلہ پہنچا علی ابن ابی طالب تک۔ ارے آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ علوم ہے جو رسول نے مجھے بھرائے ہیں۔ اے رسول آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ جبریل لے کر آئے تھے۔ اے جبریل تم کہاں سے لا رہے؟ بارگاہ الہیہ سے لے کر آ رہا ہوں۔ دنیا کے علوم غلط ہو سکتے ہیں، اہل بیت کی بتائی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات بھیجے میرا نواز، ایک سلوات بلند آواز صبر محمد۔ اسی لیے علم رسالت کے وارث ہیں وہ مولا کا، یہ علوم مجھے بھرائے۔ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ علوم رسول نے مجھے بھرائے ہیں کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یا علی عجیب آپ مثال دے رہے ہیں، عجیب تشبیہ ہے، عجیب مثال ہے۔ ہم نے آج تک کسی زبان میں، کسی لٹریچر میں، کسی ادب میں یہ مثال نہیں دیکھی۔ دنیا کے سارے لٹریچر اگر آپ دیکھ لیجئے تو تعلیم و تعلم کے سلسلے میں، سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں، استادی و شاگردی کے سلسلے میں آپ کو یہ مثال کہیں نہیں ملے گی۔ آپ اردو ادب میں مثال دیکھیں گے کہ بہت اچھا کوئی شاگرد ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا علم گھول کے پلا دیا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ اپنا علم گھول کے پلا دیا، کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ یہ تو کہیں نہیں کہا جاتا کہ اس طرح سے بھرایا کہ جس طرح سے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یا علی آپ نے عجیب مثال دے دی، عجیب مثال دے دی۔ تو مولا علی مسکرا کر کہیں گے کہ تو بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا، تو بات کے راز کو نہیں سمجھ سکا۔ دیکھ ہر مخلوق اپنے بچے تک غذا پہنچاتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، مگر خود جو کھانا کھاتی ہے اس میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، کتنے چینجز آ جاتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ دودھ میں تبدیل ہوتی ہے، تب کہیں جا کر بچے کے دہن تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل غذا جو ماں کھاتی ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، تب کہیں جا کر بچے کے دہن تک وہ غذا پہنچتی ہے۔ لیکن مخلوقات میں تنہا پرندہ وہ ہے کہ جیسا دانہ لے کر آتا ہے، جیسا دانہ لے کر آتا ہے، بغیر اپنی طرف سے کسی تبدیلی کے پوری امانت داری کے ساتھ بچے کے دہن تک پہنچا دیتا ہے۔ بس یہی بات دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بارگاہ الہی سے میرا رسول جو علوم لے کر آیا تھا دنیا سے جاتے وقت میرے سپرد کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد۔
دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، کیونکہ جمعے کا لحاظ بھی رکھنا ہے، لہذا کم وقت رہ گیا میرے پاس، بس 2-3 منٹ اور لینا اس سلسلے میں. ہاذما زقنی رسول اللہ زق زقا، یہ علوم مجھے رسول نے بھرائے ہیں، یہ رسول نے بھرائے ہیں. میں پھر توجہ چاہوں گا خاص طور سے آج کل کے جو پڑھے لکھے جوان ہیں ان کی توجہ، کہ یہ جو رسول اللہ کے سلسلے مولا علی کا ارشاد ہے اس میں صرف زقنی کا لفظ، پوری توجہ رہے، زقنی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بھرانا، جس کے معنی ہے بھرانا. یہ پرندہ وغیرہ جو ہے یہ لفظ نہیں استعمال ہوا ہے، یہ تو ہماری طرف سے توضیح ہوتی ہے. اور عجیب توجہ چاہوں گا، عجیب قول ہے مولا کا اور آقا کا. آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کی توضیح ہوتی ہے، جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، تو مولا کے قول میں پرندے کا لفظ کہیں نہیں ہے، یہ بھرانے کے لفظ سے توضیح ہوتی ہے، یہ بھرانے کے لفظ سے تشریح ہوتی ہے. تو تشریح میں کہا جاتا ہے، توضیح میں کہا جاتا ہے، ایکسپلینیشن میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، مگر مولا نے پرندے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، صرف بھرانے کا لفظ استعمال کیا ہے. زقنی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیڈ کرنا. ارے توجہ چاہیے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیڈ کرنا. لہذا اب آج کے زمانے کے لحاظ سے معنی بیان کیے جائیں گے، اب موجودہ ترقیوں کے لحاظ سے معنی بیان ہوں گے. فیڈ کرنا، مجھے اتنا بتا دیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آج کی ماڈرن اصطلاح ہے وہ علی 1400 سال پہلے استعمال کر رہے ہیں. آج کی جو ماڈرن اصطلاح ہے وہ علی 1400 سال پہلے استعمال کریں. فیڈ کرنا، جب ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں علوم منتقل کیے جاتے ہیں، جب ایک ہارڈ ڈسک سے دوسری ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا منتقل کیا جاتا ہے، جب ایک سی ڈی سے دوسری سی ڈی میں جب علم منتقل ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپیوٹر کو پڑھایا جا رہا ہے، کمپیوٹر کو سکھایا جا رہا ہے، کمپیوٹر کو تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کمپیوٹر میں فیڈ کیا جا رہا ہے، کمپیوٹر میں فیڈ کیا جا رہا ہے. اور مجھے اتنا بتا دیجئے کہ لاکھ علم ہو، کتنی ہی بڑی مقدار میں ہو، ہزاروں کتابیں کیوں نہ ہوں، ہزاروں، ایک سی ڈی میرے پاس ہے جس میں 60,000 کتابیں ہیں. میں نے پہلے بیان کیا تھا 3,000، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. اب 60,000 کتابیں ایک ہارڈ ڈسک میں اور ایک سی ڈی میں. ادھر آپ نے ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے جوڑا، صرف 5 منٹ کے اندر ادھر کا علم ادھر منتقل ہو گیا، ادھر کا علم ادھر منتقل ہو گیا. ارے اتنی تیزی کیوں ہے؟ کیونکہ ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے. جب دونوں طرف نور ہوتا ہے تو علم کا ذخیرہ منتقل ہونے میں مہینوں نہیں لگتے، برسوں نہیں لگتے، ہفتوں نہیں لگتے، بلکہ چند منٹ میں ہزاروں کتابوں کا علم ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے. اسی لیے علی نے فرمایا کہ جب رسول دنیا سے جانے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مجھے سینے سے لگایا تھا. علم کے 1000 باب میری طرف منتقل ہوئے، کیونکہ ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. وارث علوم رسالت کا نام ہے علی، وارث علوم رسالت کا نام ہے علی. اب اس علی کا تذکرہ آیا تو ایک علی اور یاد آ گیا جس کے لیے زبان عصمت سند دے رہی ہے، جس کے لیے زبان امامت سند دے رہی ہے کہ پالنے والے
تیری بارگاہ میں ایک ایسا ہدیہ پیش کر رہا جو سیرت میں بھی، صورت میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی تیرے رسول کی ہو بہو شبیہ۔ ظاہر ہے کہ یہ زبان عصمت ہے۔ زبان عصمت جب بھی کوئی سند دیتی ہے تو رشتہ داری کی بنیادوں پر نہیں بلکہ حق و استحقاق کی بنیادوں پر۔ تو یہ نہیں کہا کہ صرف صورت مل رہی ہے بلکہ سیرت بھی وہی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ علی اکبر 18 برس کے سن میں نہ یہ کہ صرف صورت کے وارث ہیں بلکہ سیرت رسالت باپ کے بھی وارث ہیں علی اکبر۔ اب تصور کیجئے کہ ایسا بیٹا جب ہاتھ جوڑے سامنے کھڑا ہوگا کہ بابا مرنے کی اجازت دیجئے تو حسین کے دل کا کیا حال ہو۔ اے بیٹا نانا کی شبیہ ہو، رسول اللہ کی شبیہ ہو۔ جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں تمہاری زیارت کرتا تھا۔ کس دل سے مرنے کی اجازت دوں؟ روایت کہتی ہے علی اکبر نے باپ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اے بابا مرنے کی اجازت دیجئے، اے بابا مرنے کی اجازت دیجئے۔ حمید ابن مسلم جو دشمن کا راوی ہے، جو دشمن کی طرف سے، یزید کی طرف سے واقعات لکھنے کے لیے وہاں موجود تھا، وہ کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ حسین نے بیٹے کو اجازت تو دے دی، بیٹے کو اجازت تو دے دی، مگر واقعہ کربلا میں حسین کے چہرے پر جتنی مایوسی اس وقت نظر آئی جس وقت علی اکبر کو مرنے کی اجازت دی ہے، پورے واقعہ کربلا میں نے حسین کے چہرے پر ایسی مایوسی نہیں دیکھی۔ اے بیٹا علی اکبر جا مرنے کے لیے، مگر ذرا خیموں میں اہل حرم سے رخصت ہو لے۔ چاہتے تھے آقا کہ اہل حرم بھی، بیویاں بھی آخری بار تصویر رسول کی زیارت کر لیں۔ حمید کہتا ہے کہ علی اکبر خیمے کے اندر گئے، کافی دیر گزر گئی، علی اکبر باہر نہیں نکلے۔ وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ کہتا ہے خیام حسینی پر نظر اٹھی تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں اور بیویاں دامن سے لپٹ جاتی ہیں، واپس لے جاتی ہیں علی اکبر کو۔ اب یہ دشمن کے جملے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے اس طرح سے باہر نکلے ہیں کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلا۔ گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ دی، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دشمنوں تک پہنچیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی ہیں، اسلحوں کی آوازیں بھی ہیں، طبلِ جنگ کی بھی آوازیں ہیں۔ ان تمام آوازوں میں علی اکبر کے کانوں میں آواز آتی ہے، واہ علی اکبرا، واہ ثمرتا فؤادا۔ اب جب پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ قبر تھامے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا چلا رہا۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، گھوڑے سے اترے، بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ اے بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں، آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ اے بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ پر ایک جوان فرزند کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر دیکھو جب تک سامنے آ رہے مڑ مڑ کر اپنا چار سا چہرہ مجھے دکھاتے رہنا۔ ہاں تفصیلی مسائل کا موقع نہیں ہے، تصور کیجئے کہ جب رخصت کے وقت یہ عالم تھا تو اس وقت باپ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب کانوں میں آواز آئی ہوگی بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیا۔ حسین لڑکھڑاتے قدموں سے چلے، کبھی دائیں طرف جا رہے ہیں کبھی بائیں طرف جا رہے ہیں، لڑکھڑا کر گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے علی اکبر تک پہنچتے پہنچتے حسین 70 مرتبہ گرے اور اٹھے، 70 مرتبہ گرے اور اٹھے۔ اور جب علی اکبر پر نظر پڑی تب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اب جو حسین گرے ہیں تو اٹھا نہیں گیا ہے، پھر جس طرح سے بچے گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں اس طرح سے علی اکبر کے سرہانے پہنچے۔ علی اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا، دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایڑیاں رگڑنے کے کیا معنی ہے؟ ایڑیاں رگڑنے کے کیا معنی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا کہ ایڑیاں برابر ہم سنتے رہتے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں؟
کہ کیا معنی ہے روایت تفصیل کی کہ اتنی اذیت تھی، اتنی تکلیف تھی کہ کبھی پیروں کو پھیلا دیتے تھے، کبھی کھینچ لیتے تھے، کبھی پیر پھیلاتے تھے، کبھی کھینچ لیتے تھے، شدید اذیت تھی، شدید تکلیف تھی، حسین تڑپ گئے۔ اے بیٹا کیا اذیت ہے، اے بیٹا کیا تکلیف ہے، کیوں اتنا تڑپ رہے ہو، کیوں اتنا بے چین ہو؟ بابا کوئی اذیت نہیں ہے، بابا کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر اذیت نہیں ہے تو اتنا تڑپ کیوں رہے ہو، اتنے بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں؟ جو اذیت ہو بتا دو، جو تکلیف ہو بتا دو۔ جب حسین نے اصرار کیا تو علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا اصرار ہے تو سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو برچھی گری ٹوٹ کر سینے کے اندر اتر گئی، برچھی گری سینے کے اندر اتر گئی، جب واپس کھینچی تو ہنی ٹوٹ کر اندر رہ گئی ہے۔ اے بابا بڑی اذیت ہے، بڑی تکلیف ہے، اگر یہ ٹوٹی برچھی کی ہنی نکال سکتے ہو تو نکال دیجئے۔ عزادار حسین نے آستینے پلٹی، یا علی کہہ کر ٹوٹی برچھی کی ہنی پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی برچھی کی ہنی پر ہاتھ رکھا عزاداروں برچھی کی ہنی ہلنے لگی، برچھی کی ہنی ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا، کلیجہ علی اکبر ہلا تو جسم علی اکبر لرزنے لگا، کربلا کی زمین ہلی۔ حمید کہتا میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بلند و بالا قد کی بی بی والی اکبرہ، والی اکبرہ کہتی تھی، خیمے سے باہر آ گئی۔ یہ کون ہے؟ یہ حسین کی بہن زینب، یہ حسین کی بہن زینب جو اور محمد کی لاشوں پر نہیں آئی تھی، جو اپنے بیٹوں کی لاشوں پر نہیں آئے تھے، مگر علی اکبر کی لاش پر آ گئی، سیاہ چادر اوڑھے ہوئے اپنے کو لاش پر گرا دیا۔ حمید کہتا ہے کہ زینب صرف 2 مرتبہ کربلا میں خیمے سے باہر نکلی ہے، صرف 2 مرتبہ نکلی ہے۔ ایک مرتبہ تب کہ جب علی اکبر کی لاش آئی ہے تب خیمے سے باہر نکلی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے۔ پھر وہ کہتا ہے دوبارہ کب نکلی کہ جب شیور کا خنجر چل رہا تھا، کوئی منادی آواز دے رہا تھا، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ تو پھر حسین بکربلا۔ حبیب کہتا میں نے دیکھا پھر خیمے کا پردہ اٹھا، وہی بی بی واہ حسینہ، واہ حسینہ کہتی خیمے سے باہر نکل آئی۔ مگر عجیب جملے لکھتا ہے کہ جب علی اکبر کے لیے نکلی تھی تو کالے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، سیاہ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئی تھی، مگر جب حسین کے لیے نکلی تو سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے۔ وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بہن بھائی کی لاش پر جا رہی اور سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے۔ جب یہی بات چوتھے امام سے کہی گئی تو آقا نے سر پیٹ کر کہا ارے یہ سرخ رنگ نہیں تھا، یہ علی اکبر کے سینے کا خون تھا کہ جس سے پوری سیاہ چادر سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ والی اکبرہ، والی اکبرہ۔